السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ کو اپنا دین بہت پسند ہے اور دین کے کام کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ دونوں بہت پسند ہیں، دین بھی پسند اور دل کے کام کرنے والے بھی پسند، اسی لیے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، بہت برکت والا ہے وہ آدمی جسے اللہ خیر کے پھیلنے کی چابی بنا دے اور شر کے لیے اللہ اسے تالا بنا دے، شر کو ختم کرے اور خیر پھیلائے۔ اب ہر آدمی کیسے خیر پھیلائے گا؟ ہر آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا، ہر آدمی کتابیں نہیں لکھ سکتا، ہر آدمی جو ہے واٹس ایپ پر سبق نہیں دے سکتا، ہر آدمی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، تو ہر آدمی کیسے دین کا کام کرے؟ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سیدھے سادے انداز سے بلانا. بھئی نماز پڑھو اتنا تو کہہ سکتے ہو نا, بھئی قرآن پڑھو اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے.
پھر اللہ اس کا حق پکڑے گا. اور اللہ کا قانون ہے، یہ قانون اللہ کا یاد رکھنا. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، جس کے دل میں خیر ہوگی اللہ اسے خیر دے دے گا. کہاں سے دے گا یہ مت پوچھو، یہ مت پوچھو آپ، ہم دیں گے. تمہارے دل میں خیر ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا مکہ مکرمہ میں، تو جن کے دلوں میں خیر تھی وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے دل میں خیر ہے، لیکن ڈرتے ہیں کہیں گے تو جھگڑا ہوگا، ماریں گے. وہ خیر چھپاتے تھے. بعد میں آہستہ آہستہ وہ خیریں کھلی نکلی تو بہت بڑے بڑے دین کے داعی بن گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میں شوہر ڈھونڈتی تھی، یہ نہیں ہے کہ میں نہیں ڈھونڈتی تھی، مجھے حاجت تھی، لیکن میں بڑی عورت، بہت بڑا مال میرے پاس، اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ رؤسا مانگا ڈالتے تھے، خالی مکہ کے نہیں پورے حجاز کے. تو میں اللہ سے ایک ہی بات کہتی تھی شرک کی حالت میں، ابھی اسلام نہیں آیا تھا. ایک ہی بات کہتی تھی، اے اللہ میں میرا معاملہ تجھے سونپتی ہوں. میری نصیحت یاد رکھنا میسور والوں، روزانہ ہر فرض نماز کے بعد اتنی دعا ضرور مانگ لو کہ اللہ میں میرے جتنے معاملات ہیں، بیٹی کے، بیوی کے، کاروبار کے، بچیوں کے، بچوں کے، سب معاملات دنیا کے آخرت کے میں تجھے سونپتا ہوں. جو خیر ہوگا اللہ اس طرف لے چلے گا، شر ہوگا اللہ بچا دے گا. حضرت خدیجہ کہتے تھے میں تو حضور کو جانتی بھی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خدیجہ پہچانتی نہیں تھی کہ کون محمد ہے. ابھی تو نبوت ملی بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن میں دعا مانگتی تھی. حرم سے گھر قریب تھا، کعبے سے، حرم میں تو سب تھے، چھوٹا سا مکہ تھا. کہتے تھے کہ میرے اللہ پاک میرا سارا معاملہ تجھے سونپتی ہوں. یہ نچوڑ ہے اس آیت کا، حالانکہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دل میں خیر اللہ دیکھے گا، تمہیں خیر دے دے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 22 سال کی، 23 سال کی. تو ابو طالب نے اور ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا محمد تمہاری عمر ہو گئی، تو دھندا بندہ کرو، گھر کا خرچہ ہے. علی جو ہے وہ بھی چھوٹے ہیں، جعفر بھی چھوٹے ہیں، اور علی تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن گھر کا معاملہ. ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، 2 لڑکے مسلمان تھے، 2 لڑکے غیر مسلمان تھے، اور ایک لڑکی تھی ہم ہانی، یہ مسلمان تھی. بیٹا کچھ دھندا بندہ کرو، گھر میں خرچے کا مسئلہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، معصومانہ جواب، کہ بیٹا مجھے دھندا کرنا تو آتا نہیں، میں نے کسی کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کیا، میں نے اگر کام کیا ہے تو بکریاں چرائی، اور مکہ والے بکریاں کچھ قیراط پر میں چراتا تھا. بھی تمہاری بکریاں چراؤں گا، کتنے قیراط دو گے؟ پیسے. قیراط کا مطلب ہے پیسے، 1 پیسہ، 2 پیسہ، 3 پیسہ. میں چلو کتنے پیسے دو گے؟ بھائی چلے یہ بکریاں لے جا، اتنا قیراط دیں گے، تو یہ لے جا. تو حضور کیا کرتے تھے؟ ان بکریوں کو لے جاتے تھے، دوسرے جو بیوائیں ہوتی تھی ان کا کہتے ہیں دیکھو میں ان کی بکریاں لے جا رہا ہوں، تمہاری بکریاں بھی دے دو تو ساتھ تمہارا کام بھی ہو جائے گا بغیر پیسے کے. بھی میں بنگلور جا رہا ہوں، مجھے کرایہ تو مل گئے ہیں، 6 سیٹیں خالی ہیں، بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی بنگلور پہنچ جاؤ گے.
وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ٹیکسی والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مجھے تو اس نے پیسے دے دیے ہیں، اب میں نے ان سے پوچھ بھی لیا ہے کہ میں کسی اور پہ بٹھا دوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، ہاں بھائی بٹھاؤ، گاڑی خالی ہے بٹھاؤ، تو ان کا بھلا ہو جاتا ہے فری میں۔ تو آپ بیواؤں کے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میں بکریاں چلا رہا ہوں، پیسے تو مجھے مل گئے، تو تم جو ہے اپنی بکریاں بھی دے دو۔ تو بیوائیں ہوتی تھی میری 10 ہیں لے جاؤ، پھر میری 15 ہیں لے جاؤ، ایسا کام کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عبداللہ ابن جدعان تھا، عبداللہ ابن جدعان اس کا نام تھا، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو وہ حضرت عائشہ کا خاص آدمی تھا، ان کے خاندان کا۔ حضرت عائشہ جو ہے یہ چھوٹی ہیں، حضرت فاطمہ بڑی ہے عمر کے اعتبار سے، حضرت عائشہ چھوٹی، حضرت فاطمہ بڑی عمر کے اعتبار سے۔ تو کبھی کبھار جب اسلام عروج پر آیا، جب مدینہ منورہ سب گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عجیب عجیب سوال کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ حضرت عبداللہ ابن جدعان کو پہچانتے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، کیوں نہیں پہچانتا بھائی، اس کو جانتا ہوں میں جب بکریاں چرا کر آتا تھا اور میں تھک جاتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا تو یہ اپنی بانجیوں کے کہتا تھا عبداللہ ابن جدعان، ارے بھی وہ لڑکا ہے، ایسا پانی وانی پلا دو، کھجوریں کھلا دو، ذرا لسی پلا دو۔ میں جان بوجھ کر بھی اس کے لگن میں جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ پھر حضرت عائشہ پوچھتی کچھ دنوں کے بعد، پھر حضرت عائشہ کا تعلق ان کے خاندان کا عبداللہ ابن جدعان کے خاندان سے بہت تھا، اور مالدار آدمی تھا، رئیس آدمی تھا، یہ بھی حضور کو بکریاں دیتا تھا، بھائی میری بکریاں چراؤ گے تو ہاں ہاں، وہ پیسے بھی زیادہ دے دیتا تھا، جو 100 روپیہ طے ہوا پھر 150 روپیہ لے گیا۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی تھی حضرت پہچانتے ہو عبداللہ ابن جدعان کو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، یعنی ہر وقت ایک ہی جواب دیتے، ہاں ہاں میں پہچانتا ہوں، کیسے نہیں پہچانتا، اس کے لگن میں بیٹھتا تھا، وہ جو ہے پانی پلاتا تھا، یہ کرتا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ کو سوال کچھ اور کرنا تھا، لیکن وہ شرما رہی تھی، پوچھنا کچھ اور ہے۔ میں روزانہ تم 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں پوچھتی ہو، تمہارے دل میں کیا ہے یہ تو بتاؤ، دل تمہارے دل میں، تمہارے پیٹ میں کیا ہے، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عبداللہ ابن جدعان نے اتنی بڑی خیر کے کام کیے مکہ میں، تو جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ اس لیے ہمارے خاندان کو بہت احسان کیا ہے اس نے، جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو عبداللہ ابن جدعان کے گھر چلے جاتے تھے، ابو قحافہ یہ تو دل کھول کے دیتا تھا، لے جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا جہنم میں، یہ جملہ تھا۔ اور عائشہ سن، اگر وہ ایک جملہ کہتا تو اللہ اسے جنت دے دیتا، یہ فرمایا۔ ایک جملہ بھی اگر اپنی زبان سے وہ نکال لیتا تو ابھی جنت میں ہوتا، لیکن وہ جملہ بھی تو نہیں کہا اس نے۔ آپ کو پڑھا دوں وہ جملہ بھائی، ارے محسوس والو اس کی تو اردو سمجھتے ہو، پڑھو میرے ساتھ، ربی اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ حضور نے فرمایا اتنا جملہ بھی اگر وہ پڑھ لیتا اور زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا پھر بھی جنت میں ہوتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ اچھے کو پڑھتے رہنا چاہیے، کہ حضور نے عائشہ سے کہا یہ جملہ اگر وہ پڑھ لیتا اور زندگی میں ایک مرتبہ پڑھتا جنت میں چلا جاتا، یہ تو پڑھائی ہی نہیں، اس نے مانگا ہی نہیں اللہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے بکرے چراتے تھے۔ ابو طالب یہ اور ان کی بیوی تھی فاطمہ، ابو طالب کی بیوی کا نام تھا فاطمہ، یعنی 2 فاطمہ گھر میں تھی، ابو طالب کی بیوی بھی فاطمہ
اور حضرت علی کی بیوی فاطمہ، تو 2 فاطمہ ہی ہو گئی. تو علماء نے لکھا ہے جس گھر میں 2 فاطمہ ہی ہوں اس گھر میں برکت بہت ہوتی ہے. یہ 2 فاطمہ ہی تھی، فاطمہ حسنیہ اور حضرت فاطمہ. فاطمہ حسنیہ بعد میں مسلمان ہوئی، حضرت فاطمہ تو شروع سے مسلمان تھی. ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کی بیوی مسلمان ہوئی، چھپائے رکھتی تھی اسلام کہ ابو طالب کیا کرے گا، مارے گا، کیا کرے گا، لیکن وہ خاموش رہتی تھی. ان دونوں نے حضور سے کہا کہ دیکھو اب محمد کو دھندا بندہ کرو، کچھ کرو. تو حضور نے بتایا نہیں مجھے تو دھندا کرنا آتا نہیں ہے، میں کہاں جاؤں. تو حضرت یہ ابو طالب جو تھے انہوں نے کہا دیکھ دھندے کا طریقہ بتاتا ہوں. تو بتائیے یہ خدیجہ ہے، خدیجہ بڑی رئیسہ ہے. لوگ اس کے پاس جاتے ہیں پیسہ لینے کے لیے، وہ انویسٹ کرتی ہے. اور داہنی طرف جو تھیلیاں رکھی ہے نا وہ دینار کی سونے کے سکے، اور بائیں طرف جو تھیلیاں رکھی ہے نا وہ درہم کی چاندی کے سکے. تو چلا جا وہاں، اور وہاں جا کر یہ تو وہ پوچھے گی کہ کیوں آئے ہو، تو کہنا دھندا کرنا ہے، مجھے پیسہ دو میں دھندا کروں. ہاں ٹھیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے حضرت خدیجہ کے بعد. لائن لگتی تھی حضرت خدیجہ کے. ایک درخت تھا، درخت کے نیچے حضرت خدیجہ بیٹھتی تھی اور وہاں لائن لگا کے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. سب کا انٹرویو لیتی تھی، جو بھی صحیح سکہ کرنا وہ کرتی تھی. جس کو سونے کی تھیلی دینی وہ سونے کی، جس کو چاندی کی دینی وہ چاندی کی. وہ کرا کے معاملہ ہو جاتا تھا، وہ لے کے جاتا تھا، پھر حساب کتاب ہوتا رہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے کھڑے رہے. اخیر میں لائن لگتی ہے نا ٹکٹ کی، آپ نے دیکھا ہوگا. اخیر دھوپ میں ابھی نبوت نہیں ملی ہے، وہ حضور دھوپ میں کھڑے ہوئے. اور مکہ مکرمہ کی دھوپ پڑا کر کے آپ جانتے ہو جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں کیسے زبردست دھوپ ہوتی ہے وہاں کی. تو وہاں حضور کھڑے رہے اور ایک بدلی آئی، بدلی نے سایہ کرنا شروع کر دیا. حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ یار یہ لڑکا تو عجیب ہے، سب دھوپ میں ہے اور یہ سائے. تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. سہیلی تو نہیں کہیں گے، سہیلی تو غلط جملہ ہے، پرائیویٹ سیکٹری. یہ چیز سہیلی الگ چیز ہو جاتی ہے. پرائیویٹ سیکٹری کاروبار سنبھالے، حساب کتاب سنبھالے، سب کو دیکھے کہ سب کا مال برابر جا رہا ہے کہ نہیں، کاروبار سنبھالتی. یہ نفیسہ. تو نفیسہ کو بلایا اور نفیسہ کو بلا کر کہا کہ نفیسہ کو پیچھے لڑکا کھڑا ہے بالکل اکیلے. جب وہ حضور کے کھڑے رہے تو آپ کے کھڑے ہونے کے بعد 3-4 اور آ گئے، بیچ میں حضور آ گئے. وہ لوگ تو نفیسہ جو کرنے کی یہ رانی، یہ ہاں یہ میرے پاس بات. ایک آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، صرف پوری آیت نہیں، ایک حصہ. خیرہ یؤتکم خیرا، تمہارا دل میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے دے گا. یہ مت پوچھو کہاں سے دے گا وعدہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بٹھایا. تو خدیجہ نے پوچھا کیا کہاں کے رہنے والے ہیں، کون سے خاندان؟ آپ نے فرمایا قریش. قریش میں تو بہت خاندان ہے، اندر 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 اندر. وہ عمر کے قریشی تھے، ابو بکر کے قریشی تھے، خالد بن ولید کے قریشی تھے، کوئی قبیلہ مخزوم کا تھا، کوئی کہاں کا تھا، کوئی کہاں کا. مکہ تو قریش سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان کی فریں الگ الگ تھی سب کی. فرمایا عبد المطلب. اچھا عبد المطلب یہ سب سے ٹاپ تھا، عبد المطلب کا خاندان. تو کہ کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ میں اس کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کوئی رقم مل جائے. اچھا بیٹھو. جب وہ خیر چل رہی ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کوشش دیکھی جاتی ہے۔ خدیجہ نے فوراً نفیسہ سے کہا اُذْنُ مِنِّي، قریبا نفیسہ، اور جو کہا کہ یہ لڑکے کا بایو ڈاٹا نکال فون ہے۔ نفیسہ جو پرائیویٹ سیکرٹری تھی، تو جو سیکرٹری ہو لوگ اشارے سمجھ جاتے ہیں نا، وہ اشارے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ نفیسہ گئی مکہ مکرمہ، چھوٹا سا شہر، چھوٹا سا گاؤں، تو یہ سب جگہ جا کر 15-20 منٹ میں رپورٹ لے کر آئے گی، اور کان میں آ کر کہا ابن الشریف ابن الکریم، شریف ابن الشریف ابن الکریم، یہ لڑکا شریف اور شریف کا بیٹا ہے، اور باپ بہت پہلے مر چکا ہے، ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ابھی چچا کے پاس ہے۔ بس اتنا حضرت خدیجہ نے سن لیا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، دل میں خیر ہوگی تو خیر آپ کو سلام کرتے ہوئے آئے گی، اور اگر دل میں خیر نہیں ہوگی تو خیر آتے ہوئے چلی جائے گی۔ اس لیے خامخواہ پیر بننے کی کوشش مت کرو۔ آج کل ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے، اور ہماری بہنوں کو آپائیں بننے کا شوق بہت ہوتا ہے۔ آپا آپا آپا، ایسا آپا نہیں بنتا، پیر ایسا نہیں بنتا، وہ تو آسمانوں سے پیر بنایا جاتا ہے کہ خامخواہ نہیں، اللہ جسے لے گا، جس کی انگلی پکڑے گا وہ اللہ اس کو لے کے چلے گا۔ دل میں خیر ہوگی تو اللہ آپ کی انگلی پکڑ کے چلے گا، بس اللہ چلائے گا آپ کو، چلو یہ چل یہ چل یہ چل یہ چل۔ حضرت خدیجہ نے دیکھ لیا، حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا۔ ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے نبی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، بس 23 سال کی تو عمر ہے۔ حضرت خدیجہ نے پیسے بھی دیے اور سب کچھ دے دلا کر حضرت خدیجہ نے روانہ کیا شام کی طرف، اور اپنے غلام کو بھی ساتھ کر دیا۔ تیرا کوئی کام نہیں ہے، دیکھ خبر رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، اور اس راستے میں جو بھی قصے ہوں وہ ہمیں خبر کرنا۔ قصے ہوتے ہیں تو شام جاتے جاتے بہت قصے ہوئے، آتے آتے بہت قصے ہوئے، اب سارے قصے تو بیان کروں گا نہیں، جناتوں کے قصے ہوئے، سانپوں کے قصے ہوئے، راہبوں کے قصے ہوئے، قسیسین کے قصے ہوئے، یہود نصارہ کے قصے ہوئے، اس لیے کہ شام میں یہودیوں سے بھرا ہوا تھا، بیت المقدس دفتری میں وہاں سے نصارہ سے بھرا ہوا تھا، سارے کے سارے وہی لوگ تھے۔ وہاں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا، وہ جو غلام تھا اس نے بھی کاروبار کیا، اچھی خاصی رقم بھی ہدیے میں آئی، وہ نفع میں آئی۔ کسی وقت بھی وہ جو غلام تھا اس نے لڑائی کی کسی سے، تو اس نے فرمایا لڑائی مت کر بھائی، ارے اتنا نقصان ہو رہا ہے، تو اس نے فرمایا لڑائی مت کر، لڑائی کرنا یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے، لڑائی کرنا یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے، لڑائی مت کر، اللہ نقصان جو ہے وہ تیرا نقصان میرے نفع میں سے لے لینا، یہ آپ نے فرمایا۔ نفع آپ کا میں بھی نفع آئے گا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نفع میں سے میں دے دوں گا تجھے، تو ٹینشن مت لے، لڑائی مت کر۔ ایک جگہ پر ایک درخت کے نیچے جا کے ٹھہرے تو سارے یہود آئے، بھاگے 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 بھاگے، بے لڑکا کون ہے، یہ لڑکا کون ہے، بولے مکہ سے آیا ہے۔ ابھی تم لوگ کیوں آئے؟ یہ فرمایا ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس جگہ پر اس تاریخ میں جو اللہ کا آخری نبی ہے وہ آ کر ٹھہرے گا، ہم دیکھنے آئے ہیں۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اتنا جملہ یاد رکھنا۔
یہ پوری زندگی کا آپ کا سبق ہے. تبلیغ کا کام کرو دل کی صفائی کے ساتھ, خانقاہ کا کام کرو دل کی صفائی کے ساتھ, مدارس کا کام کرو دل کی صفائی کے ساتھ, نماز پڑھاؤ دل کی صفائی کے ساتھ, کاروبار کرو دل کی صفائی کے ساتھ. جس دل میں کچرا ہوتا ہے اللہ اسے پھینک دیتا ہے, اور جس کا دل صاف ہوتا ہے اللہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اب حضرت خدیجہ کو انتظار کہ یہ قافلہ کب آوے واپس, یہ قافلہ کب آوے کب, یہاں تک کہ وہ تاریخ آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو غلام تھا وہ صحیح سلامت اللہ نے واپس بھیج دیا. اور حضرت خدیجہ اوپر کوٹھے سے دیکھ رہی تھی اور اپنے سہیلیوں کو کہہ رہی تھی, اور پرائیویٹ سیکرٹری جو نفیسہ تھی اس کو بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھو محمد آ رہے ہیں, اور دیکھو وہ چل رہے ہیں تو درخت جو ہے وہ بھی جھک رہے ہیں, دیکھو جہاں جہاں جا رہے ہیں بدلی دیکھو, بدلی دیکھ بدلی دیکھ بدلی دیکھ دیکھ بدلی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی اسلام آنے میں تو کافی سال باقی ہے, نبوت ملنے میں کافی سال باقی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ظاہری بات ہے کہ حساب کتاب تو آپ نے کچھ لفافے تیار کر رکھے تھے. لفافے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. پوٹلی, ایک پوٹلی جو ہے جس میں مال تھا وہ راس المال کی تھی, موڑی جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں. ایک پوٹلی جو ہے حضرت خدیجہ کے نفع کی تھی, ایک پوٹلی خود حضور کے نفع کی تھی, ایک پوٹلی کو غلام کے نفع کی تھی, اور ایک پوٹلی لڑائی والی تھی. لڑائی والی سمجھ گئے, وہ اس نے حضور نے کہا تھا تو لڑائی مت کر, تیرا جو بھی نقصان ہوگا میں دے دوں گا. وہ حضور نے اس وہ پوٹلی بنائی تھی لڑائی والی. کہنے مطلب وہ مانتا نہیں تھا, لڑتا تھا, مارے گا مرے گا ایسا کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ تو لڑائی مت کر, تیرا نفع کا پیسہ میں دے دوں گا. بیٹھے, غلام بھی بیٹھا, نفیسہ بھی بیٹھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے, حضرت خدیجہ بھی بیٹھی, اور پانی پیا, کھجوریں کھائیں. اس دور میں پنیر بہت چلا کرتے تھے وہاں, اب بھی پنیر چلتے ہیں مدینہ منورہ میں. دو چیزیں مدینہ منورہ کی مکہ مکرمہ کی بہت عام ہے, ہم لوگ کے وہاں رہتے ہیں, ایک تو پنیر اور ایک کھجور. وہاں اچھے اچھے خاندان جو پنیر بناتے ہیں, تو عرب آ کر ہمیں ہدیہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پنیر جو ہے نا یہ بادشاہ کھاتا ہے مدینہ کا, یہ پنیر میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. ارے بھائی ہم تو بادشاہ ہیں نہیں, آپ سمجھے نا, ہم تو بادشاہ ہیں نہیں. یہ بولے بادشاہ نہیں ہوئے نا, ہمارے لیے تو بادشاہ ہو. تو ہمارے سبق سنتے ہیں, ہماری کتابیں پڑھتے ہیں عرب. میں نے کہا تم لوگ کیسے بناتے ہو؟ میں کہا مولانا بہت حفاظت کے ساتھ بناتے ہیں, اور یہ پنیر بادشاہ تک پہنچتے پہنچتے اس کی کتنی چیکنگ ہوتی ہے, لیکن اس کے یہی کا پنیر, یہی پنیر پسند ہے مدینہ کا. تو جب ہم بناتے ہیں تو تھوڑا آپ کا بھی حصہ ڈال دیتے ہیں, مولانا کے گھر بھی پہنچانے. آپ لوگ انشاءاللہ ہوگا تو آپ کو بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. سب ہی خدمت کی حضرت خدیجہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک جملہ کیا کہا آپ کو, میں ایک ہی بات پر آپ کو بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. تمہارا دلوں میں خیر ہوگی, اللہ تمہیں خیر دے گا, یقینی ہے, خیر ہونی چاہیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حساب کتاب دیا تو سب سے پہلے تو بڑی پوٹلی تھی حضرت خدیجہ کی, راس المال موڑی. یہ کہا یہ آپ کی ہے, یہ موڑی ہے. حضرت خدیجہ نے لے کر اپنی طرف اس کا لی, پھر کہا یہ آپ کا حساب ہے, یعنی آپ کا نفع. دوسرا یہ کہا یہ اس کا نفع ہے غلام کا, اور پھر تیسرا یہ کہا یہ میرا نفع ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک لفافہ رہ گیا. تو حضرت خدیجہ نے پوچھا ماں تھا بھائی کیا ہے؟ تو حضور نے غلام کی طرف دیکھا اور غلام نے حضور کی طرف دیکھا. یہ تو لڑائی والی چیز ہے نا.
تو حضور نے دیکھا بھی کیا کہوں، یہ کیا کہوں، اس کا کیا نام رکھو؟ تو غلام نے کہا تو کہنا تو ایسے ہی، ارے پتہ نہ چلے سیٹھانی کو، میری چھٹی ہو جائے گی۔ وہ تو پرانا غلام چلا آ رہا تھا تو خدیجہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے واسطہ پڑا ہے۔ تو خدیجہ نے کہا کیا معاملہ ہے یہ؟ تو آپ نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ غلام بہت اچھا ہے، تعریف کی، بہت اچھا ہے، اس نے بہت اچھی خدمت کی اور بہت ساتھ دیا، کہیں پر بھی ہمیں تکلیف نہیں ہونے دی، کچھ بھی چیز لینے کی ضرورت ہوتی تھی خود جاتا تھا، لے آتا تھا، بہت خدمت کی، بہت اچھا۔ ایک مرتبہ کسی سے لڑ رہا تھا، ہلکے انداز میں کہا، کسی سے لڑ رہا تھا تو میں نے کہا کیوں لڑائی کرتا ہے تو یہ فرمایا میرا نفع چلا جائے گا اس میں سے۔ تو میں نے وعدہ کر لیا تھا، میں نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ تو اس کو چھوڑ دے، میں نفع دے دوں گا، یہ اس کا ہے۔ اگر خدیجہ نے کہا نہیں آپ لے لو، اس کو کیا دینے کا، یہ ہو گیا معاملہ۔ اب دیکھو خیر کیا میں نے کہا تھا آپ کو، دل میں خیر ہوگی تو یہ رکھ کے رکھنا، لکھ لینا، دل میں خیر ہوگی تو اللہ خیر دے گا۔ اب کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غلام سے کہہ دیا بیجا تیرا تو کم ہو گیا، نفیسہ سے کہہ دیا تو کمرے میں جا۔ اب گھر میں کون رہا؟ صرف حضور رہے اور حضرت خدیجہ نے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت پیار سے، محبت سے کہا کہ محمد تم جوان ہو، شادی کرو گے؟ پوچھا تو حضور کو کمانے تھے۔ حضور نے جب جملہ سنا تو حضور حتی احمرت عیناہ، حتی احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ کنوارا لڑکی ہو، کنواری لڑکی ہو، شرم محسوس کرتے ہیں، آج کل میری شرم گئی۔ اب کیا ہے نا ہمارے دور کے اندر وہ شرمیں سب گئی، تو شرما گیا، آنکھوں میں تھوڑا سا شرم کا پانی بھی آ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے پھر پوچھا کہ کیا خیال ہے تمہارا نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ جوان ہو، جوان آدمی کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں میرا ارادہ تو ہے، اتنا جواب دیا۔ اب حضرت خدیجہ نے خود نے کہا کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ یہ خیر، اعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، یہ تو تم خیر، تمہارے دل میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے گا۔ کہاں سے دے گا یہ پوچھو مت، ہم دیں گے۔ اب جب حضور نے یہ سنا کہ خدیجہ یہ کہہ رہی ہے کیا خیال ہے میرے ساتھ اگر تمہارا نکاح ہو جائے، تو حضور اور شرمائے اور شرما گئے، آنکھیں نیچی کر لی۔ حضرت خدیجہ نے پھر پوچھا کہ محمد جواب دو، تو حضور نے بہترین جواب دیا، بہت اچھا جواب۔ حالانکہ وہ جواب جو ہے عام آدمی نہیں دے سکتا، اور اب تو کمار ایسی ہے ابھی تو 22-23 سال کی 34 سال کی عمر ہے آپ کی، علیہ اختلاف الروایات، اسلام تو آئے نہیں ہے جی۔ جب خدیجہ نے اصرار کیا کہ بھی جواب دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ فرمایا کہ ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ میں میرے چچا کے گھر پر ہوں، ابو طالب اور فاطمہ حدیہ، اور یہ معاملہ شادی بیاہ کا جو ہوتا ہے وہ خاندان والوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہوں، ان کی تحویل میں ہوں، بچپن سے انہوں نے مجھے پالا ہے، انہیں کے گھر پہ رہا ہوں، میں انہیں کی خدمت کی ہے، انہوں نے میری خدمت کی ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک میں ان سے پوچھوں نہیں تب تک میں کیا جواب دوں؟ یہ نہیں کہا نہیں کر رہی، یہ کہا دادا گیری نہیں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں ان سے اگر پوچھ لوں تو کیا کہتے ہیں تو بات آگے بنے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جانا، جا کر پوچھنا۔ یہ خیر چل رہا ہے، خدیجہ دعا مانگتی تھی نا کہ
کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہو مقدر کر، کہ اللہ خیر مقدر کر رہا ہے، شر ہو مجھے بچا لے۔ چنانچہ روایت کتابوں میں لکھتا ہے، تاریخ کی کتابیں ہیں ساری، جو کہ بخاری حدیث میں کس سے قسم کے نہیں ملیں گے آپ کو، لیکن تاریخ میں دیکھو گے دائیں بائیں دائیں بائیں، تو آپ نے کسی جگہ کو ٹکڑا ملے گا، کسی جگہ کو ٹکڑا ملے گا، کسی جگہ کو ٹکڑا ملے گا، مورخین لکھتے ہیں نا سب۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، خوشی، ایک خوشی تو کیا کہ بھی دھندا اچھا ہوا، یہ ہو گیا کام، دوسرا خدیجہ نے پیغام رکھا۔ یہ جب حضور نے یہ جواب دیا، میں میرے خاندان والوں سے پوچھوں، خاندان والوں میں کون تھا؟ یہ ابو طالب، زیادہ تر تو وہی آگے تھے، ابو لہب، ابو جہل، یہ تو جو ہے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ابو لہب ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ہر زمانے میں آپ کو ابو جہل ملے گا، الگ شکل میں ملے گا، شکلیں الگ الگ ہوں گی، مکان میں ابو جہل بھی ہوگا، فورن میں بھی ابو جہل ہوگا، کالا ابو جہل بھی ہوگا، گورا ابو جہل بھی ہوگا، مقامی بھی ہوگا، باہر کا بھی ہوگا، شہر میں ہوگا، ہر جگہ ابو جہل آپ کو ملیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بہت بڑی چیز ہوئی، خدیجہ نے سب سے پیغام رکھا، میرے لیے تو بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اگر خدیجہ نے ایک احسان اور کیا کہ محمد یہ پوٹلی تمہاری ہے؟ ہاں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنا نفع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، یعنی خدیجہ کے جو حساب تھا نا، یہ بھی رکھو، آپ کو اور خوشی۔ پھر حضرت خدیجہ نے وہ جو سرمایہ تھا، سرمایہ مڑی، وہ بڑی پوٹلی تھی، وہ بھی دی، یہ بھی لے جاؤ۔ اب حضور کو بہت زیادہ خوشی ہو گئی، آج تو جو خوشی خوشی ہے، میرا نفع بھی ملا، اپنا نفع بھی دے دیا، موڑی بھی دے دی، وہ غلام تو چلا گیا، اس کا کمرہ عمرہ تھا، اس کے بعد چلا گیا، نفیس اپنے کمرے میں چلی گئی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کرنے کے لیے دروازے تک آئی، اور دروازے تک آئی، سارا سامان وغیرہ جو بھی ان کے ساتھ تھا وہ دیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کر کھڑے رہے۔ اب باہر جا کر کھڑے رہنے کے بعد حضور یوں دیکھ رہے ہیں، حضرت خدیجہ نے کہا کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ کہا میں گھر دیکھ رہا ہوں، میرا گھر کس طرف ہے۔ وہ خوشی اتنی ہوئی کہ ان کا سب بھول گئی۔ اللہ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا؟ ایک سبق یاد رکھنا، عالم اللہ کی قدرت کو خیرا یہ تم خیرا، میں اسی پر بیان کروں گا انشاءاللہ، اور اسی پر تشکیل کروں گا انشاءاللہ۔ ویسے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، پورا قرآن کو تم نہیں کھول سکتے آپ کے سامنے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں اس طرح ہے، پھر حضور اپنا سارا مال لے کر روانہ ہوئے۔ ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں بھی ہمارے بیانات ہوتے ہیں عربوں میں، تب ان کے ساتھ شرط لگاتے ہیں، بھئی اتنے بجے ہمیں ہمارے گھر سے لے جانا، بیان کروانا، ہم کھانا آپ کے یہاں نہیں کھائیں گے، یہ پہلی شرط ہے، ہم صرف آپ کے یہاں قہوہ پئیں گے، 2-4 کھجوریں کھائیں گے، یا جو ہے سلیمانی چائے پئیں گے، کوئی مٹھائی نہیں کھائیں گے، بیان کریں گے۔ بیان کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہے ہمیں ہمارے گھر پر نہیں چھوڑنا، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں حرم چھوڑ دو، حرم کے کسی بھی دروازے پر چھوڑ دو آپ، پھر ہم حرم میں ہمارے ساتھی ہیں، فون کریں گے تو ساتھی ہمیں اکیلے جائیں گے، ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں گے شباب انشاءاللہ، لیکن یہ کہ کھانا نہیں کھائیں گے، کھانے میں بہت وقت جاتا ہے۔ اب ہم کو کھانا کتنا، آدھی روٹی، اور آدھی روٹی کھانے میں 4 گھنٹے اب تم نہیں برداشت کر سکتے، تو عرب ہمیں لے کے چلتے ہیں، تو کبھی کبھی جو ہے احد کی طرف چلتے ہیں، ارے بھائی تو احد کی طرف جا رہا ہے یار، مجھے حرم شریف جانا ہے۔ کبھی کبھی خدا کی طرف چلتے ہیں، ارے بھائی تو خدا جا رہا ہے میرے چاند، مجھے تو یہاں جانا ہے حرم۔ ارے شیخ آپ کو دیکھ کر میں رستہ ہی بھول گیا، آپ کو دیکھ کر ارے ایسا رستہ بھولے گا تو کیسے چلے گا، مجھے تو حرم میں مغرب پڑھنی ہے، اور وہاں پر کئی لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، ٹائم دیا ہوا ہے۔ یہ سب میرے نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں دیکھی، تو کہتے کہ میں کہاں جاؤں بات، ہاں یہ
اب سیدھے گھر پہنچے. جب گھر پہنچے بیٹا آ گیا, بیٹا آ گیا, بیٹا آ گیا, بیٹا آ گیا, خوشی. ابو طالب بھی خوش اور فاطمہ بھی خوش, ام ہانی بھی خوش. بڑی بیٹی تھی ام ہانی, حضرت علی کی بڑی بہن, یہ بھی خوش. بھائی آ گیا, بھائی آ گیا. اب جو ہے وہ ام ہانی تو گھر کے کام میں لگ گئی, لڑکیاں کام کرو تو گھر کے کام کرتی ہے, بیٹھی. فاطمہ بھی بیٹھی, فاطمہ حفیہ بھی بیٹھی, ابو طالب بھی بیٹھے. کیسا رہا سفر, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اچھا کیا لائے کیا لائے, اس لیے فکر تھا نا گھر میں. ابو طالب کا گھر جو تھا وہ فقیرانہ تھا. ابو جہل ابو لہب وغیرہ یہ ٹاپ 1 لوگ تھے, مال بہت تھا. حضرت عباس کے پاس بھی مال بہت تھا, ان لوگوں کے پاس مال بہت تھے. لیکن ابو طالب جو ہے یہ ان کے پاس زیادہ مال نہیں تھا, ان کے پاس مال زیادہ تھے. تو کیا لایا تو اس نے فرمایا دیکھو یہ ہے, یہ خدیجہ نے دے دیا مجھے, یہ میرا نفع, یہ اس کا نفع. اچھا بہت مال لے کر آیا, ایک سفر میں اتنا مال لے کر آیا, شام کا سفر کیا تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرماتے شرماتے کہا کہ ایک بات اور ہے جو تم دونوں سے میں کرنا چاہتا ہوں. میں کہوں یہ کبھی کوئی سنے نہیں, یہ بچی ہے, یہ کوئی نہ سنے, یہ بہت راز کی بات ہے. تو پوچھا ابو طالب نے فاطمہ حسنی یعنی کیا, تو حضور نے آہستہ سے کہا خدیجہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ کیا ارادہ ہے تمہارا نکاح اگر میرے ساتھ ہو جائے. تو ابو طالب نے کیا کہا, جا تو نے خواب دیکھا ہوگا. اس لیے لوگ مال کے اعتبار سے معیاری یہاں تو بہت کم ہے اور وہ ٹاپ 1 ہے. فاطمہ نے کیا کہا, ایسے کیوں کہتے ہو خواب دیکھا ہوگا. میرا بچہ, میرا بیٹا خدیجہ سے اونچا ہے, یہ مت کو, یہ اس سے اونچا ہے. اور ابھی جاؤ, فاطمہ دیر کے ابھی جاؤ اور ابھی جا کر بات کی کلیئرٹی کو. بچہ نہیں جائے گا تمہارے ساتھ, یا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جائیں گے, تم جاؤ اکیلے. ابو طالب نے کہا ابھی تو آیا ہے یہ سفر کا تھکا تھکایا. یہ کہا نہیں, یہ کام تو ایسا ہے کہ جلدی کرنا چاہیے. فاطمہ حفیہ حضور بہت محبت کرتے تھے ان سے, ان کا انتقال ہوا تو ان کے لیے حضور نے ڈبل قبر کھدوئی. فاطمہ حفیہ کے لیے, ہمارے شریعت میں کسی کے لیے ڈبل قبر نہیں کھودی ہے, ان کے لیے کھودی. مجھے بڑا ڈبل قبر کھودے اس کے لیے, اس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ یہ کیا. اچھا کھانا آتا تھا تو بچوں کو بھوکا رکھتی تھی, مجھے کھلاتی. اچھے کپڑے آتے تھے تو بچوں کو نہیں دیتی تھی, مجھے دیتی. ابو طالب کبھی کبھی ناراض ہوتے تھے تو میری وجہ سے ان کی ناراضگی کو برداشت کر لیتی. جب مدینہ میں انتقال ہوا فاطمہ حفیہ کا تو حضور نے کہا فاطمہ کو بلایا اور فاطمہ کو کہا کہ بیٹا فاطمہ کے انتقال پر مجھے بہت غم ہے, میں میرا کپڑا نکال کے دیتا ہوں, میرے کپڑے میں کفن دینا. کتنی بڑی چیز ہے. اور حضرت عمر اور حضرت خالد کو بلا کر کہا قبر کھودو اور ڈبل قبر کھودنا, میں بھی لیٹوں گا خدا. یہ کس سے کیا جاتا ہے, جس نے بہت خدمت کی ہو, دل خوش رکھا ہو. چنانچہ ڈبل قبر کھودی گئی. حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹے تھوڑی دیر, ان کا جنازہ بھی تھا فاطمہ حفیہ کا اندر, دعا مانگتے رہے. پھر حضور باہر نکالے گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا, تو بولے کہ میں نے میرا کرتا بھی اس نے دیا تاکہ اللہ اس کو جنت کا سندس کپڑا پہنا ہے, اور میں تھوڑے دیر اس کے لیے لیتا کہ نبی جہاں لیٹتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا, تاکہ قبر کا عذاب نہ ستائے. یہ فاطمہ حفیہ. تو ابھی فاطمہ حفیہ نے ابو طالب نے کیا کہا, ابھی جاؤ, ابھی. ابو طالب نے کہا نہیں جاتا,
بھائی ابھی تو بات لے کر آئے ہیں، سفر سے آیا ہے، سب کچھ ابھی جا کر بات کرنا، لیکن یہ اصرار کرتی رہی ابھی کا چنانچہ ابو طالب گئے. ابو طالب جب گئے دستک دی تو وہ نفیسہ نکلی. پہچان کرو نفیسہ کو بھائی، ارے نفیسہ کو پہچانتے ہو نا، پرائیویٹ سیکرٹری وہ نکلی. کمی یہ کہا ابو طالب کہ کیا ارادہ، اس سے ملنا ہے؟ یہ کہا آپا سے ملنا ہے. یہ کہا آپا اب نہیں ملے گی، آپا کل ملے گی. تو خدیجہ نے اندر سے سن لیا. تو خدیجہ نے کہا امین علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو نفیسہ نے جو منہ چڑھا کر کہا بڑے میاں بھگے ہیں وہ نہیں آیا تھا محمد علی ان کے چچا. ارے ان کا تو کام ہے ان کو اندر آنے دے، اور ان کی تو ضرورت ہے اندر آنے دے، پھر بات کے لیے آئے ہوں گے. اب وہاں جا کر بیٹھے، خدیجہ بھی ہے، ابو طالب بھی ہیں. تو ابو طالب نے کہا کہ بھئی آپ کا تو بہت اونچا مقام ہے، مکہ مکرمہ کی ٹاپ 1 عورتوں میں آپ ہیں، لیکن محمد نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں ہمیں آ کر، تو صحیح ہے؟ تو خدیجہ نے کہا صحیح. اب ابو طالب نے کوئی بات دوسری چھیڑی نہیں، ڈائریکٹ یہ بات کہی کہ اگر صحیح ہے تو کیسے بات کریں گے، یعنی لیکن تمہارا معیار جو ہے ساری دنیا جانتی ہے، ہمارا معیار جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، اور تم جو ہے برقع کے بھی رشتہ دار ہو، فلاں کے بھی رشتہ دار ہو، فلاں کے بھی رشتہ دار ہو. ان کے بعض روایت میں خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور بعض روایت میں کہ خدیجہ کے والد زندہ تھے. تو ابو طالب نے کہا کہ یہ کام اگر کریں گے تو ایک تو عمر کا مسئلہ ہے، بھائی تمہاری عمر اتنی، ہمارے بیٹے کی عمر اتنی، چلو یہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ خاندان ہمیں تو سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں لڑکے والوں کو، لیکن تمہارے خاندان والوں کو کیسے سمجھانا، تمہارے ابا کو کیسے سمجھانا. تو خدیجہ نے کہا تم اس کی فکر مت کرو، وہ میں نمٹ لوں گی. بھائی نمٹ لوں گی تھوڑا ہمارے عقل میں تو آئے، بات سمجھ آ رہی. کوئی بات ایسے کہو کہ جو ہماری عقل میں تو آئے، کیا نمٹ لوں گی، یعنی کیسے بات کروں گی. تو خدیجہ نے کہا دیکھو میں میرے ابا کو پہچانتی ہوں، میں میرے چچا کو پہچانتی ہوں، خاندان والوں کو پہچانتی ہوں. میری عادت ہے روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد سب کو ایک ایک بوتل شراب میں پلاتی ہوں روزانہ، لیکن کوئی خاص کام مجھے کرا نہ ہو اس دن 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں. سمجھ آ گئی بات؟ 2 بوتل. تو جس دن اپنی تاریخ طے ہوگی نا اس دن میرے چچا اور برقع کے نوپال اور وہ جو نام لیے ان لوگوں کو میں بلاؤں گی، اور بلا کر جو ہے سب کو 2 بوتلیں پلا دوں گی. جب 2 بوتلیں پلا دوں گی تو مست مگن پڑے ہوں گے، بات کچھ بھی نہیں، اور میں جو کہوں گا دستخط کر دیں گے، ہو جائے گی شادی. ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے تاریخ طے کرو. اب جب قیل عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیر، تمہارے دل میں خیر ہوگی تو خیر 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 ہر جگہ خیر آئے گی، اور اگر دل میں خیر نہیں ہوگی تو گھر میں رہ کر مسجد میں رہ کر بھی معروف ہوگا. میرا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے کام کرتے کرتے دل میں اگر خیر پیدا نہیں کی تو کعبے میں جا کر بھی محروم رہے گا، اور اگر دعوت کا کام کرتے کرتے اپنے دل کی دنیا کو آباد کر دیا تو بازار کے اڈوں میں جا کر بھی اللہ اسے چمکا دے گا. کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ایک سوال کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہودی جائیں گے؟ نہیں. بے ایمان جائیں گے؟ نہیں. برادران وطن جائیں گے؟ نہیں. نصارہ جائیں گے؟ نہیں. مجوسی جائیں گے؟ ایرانی؟ نہیں. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا.
یسعر حدیث شریف کا جملہ ہے. یسعر کا مطلب یہ جہنم ان کے ذریعے سے اللہ بھڑکائے گا, آپ کو بھڑکائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے دل کی دنیا کو آباد کرنا ضروری ہے. یہ تو میں نے قصہ آپ کو سنا ہے, اس طرح سینکڑوں میرے بیانات ہیں, یوٹیوب پر پڑے ہوں گے, یہاں پڑے ہوں گے, سینکڑوں باتیں. میں اللہ سے دعا مانگ کے آیا پہلے تو یہ کہ اب میں سب جگہ جاتا نہیں ہوں, لیکن جہاں کا تقاضا آتا ہے تو میں کئی دنوں تک اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ جانے میں خیر ہو تو مجھے لے جا, اور جانے میں شر ہو تو مجھے مت لے جا. تو میسور کا بھی استخارہ کیا میں نے, تو مسلسل جواب آتا رہا انشاءاللہ خیر ہے, خیر ہے, صبر کرو صبر کرو صبر کرو. تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرا دیا. اب حضرت خدیجہ نے ساری باتیں کہیں تو ابو طالب سمجھ گئے, سمجھدار آدمی تھے. شادی کی تاریخ طے ہو گئی, مہر طے ہو گئی. پھر ابو طالب نے کہا بھائی آپ کے ساتھ نکاح کریں گے تو ہمارے پاس تو گھر ہے نہیں. حضرت خدیجہ نے کہا میرے بنگلہ کیا کرنا ہے, میرے بنگلہ. تاریخ طے ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اچھے کپڑے پہن کر. دلہے کے ساتھ ایک آدمی ہوتا ہے نا بھائی, دوست. سب دلہے بیٹھے ہو نا بھائی, ایک دوست ہوتا ہے نا, ایک دوست. ہوٹل میں جاتے ہیں, پھر رات کو دیر سے گھر آتے ہیں, تو حضور بھی دلہے تھے, تو آپ کے ساتھ کون؟ عثمان ابن مظعون. یہ حضور کے ساتھ تھے پورے زندگی. عثمان ابن مظعون حضور کے ساتھ رہے, شادی کے وقت کے ساتھ. بعد بیچ میں جو ہے یہ بھاگ گئے تھے عثمان ابن مظعون, حضور سے ناراض ہو کر. تو کبھی دوسری مرتبہ آئیں گے تو قصہ سنائیں گے انشاءاللہ. ناراض ہو گئے تھے, اندر ہو گئی تھی تھوڑی حضور سے شادی کے بعد. شادی کے بعد نہیں, ایمان اسلام آیا اس کے بعد عثمان ابن مظعون خاص دوستوں میں سے. حضور کو عثمان ابن مظعون کے بغیر نہیں چلے, اور عثمان ابن مظعون کو حضور کے بغیر نہیں چلے. ایسا تعلق تھا. تو عثمان ابن مظعون بھی آ گئے اچھے کپڑے پہن کر, اور سارا کا دیر فاطمہ حسنیہ بھی آ گئی. ام ہانی جو ہے, جیسے یہ بھی تو گھر کی لڑکی ہے نا ام ہانی, یہ بھی اچھے کپڑے پہن کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھے کپڑے پہن کر. ابو طالب نے نکاح پڑھایا, اور نکاح میں کیا کہا کہ دیکھو خدیجہ, مال کے اعتبار سے, مال و منال کے اعتبار سے اگر سے تمہارا رتبہ بہت بڑا ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عزت, وقار, سکینت, شفقت, رفعت, ان سب میں میرا بھتیجا تم سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے. اس پر خدیجہ نے روتے ہوئے جواب دیا صدق, تم نے سچ کہا ہے. نکاح ہو گیا. رخصتی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں گئے. کتابوں میں لکھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں گئے, یہ پہلی شب زفاف ہے, غرفہ خاص. حضرت خدیجہ بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کر ایک جملہ کہا. یہ سب سے پہلے میاں بیوی کی بات ہے. ہر آدمی کو بات یاد رہتی ہے کہ میاں بیوی ہم نے سب سے پہلے کیا بات کی تھی. تو حضور کو بھی یہ بات یاد تھی, یہ سب سے پہلی بات ہے. حضرت خدیجہ نے ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ محمد دیکھو, اب تم میرا شوہر ہو, اور میں تمہارا ہاتھ جو پکڑ رہی ہوں اس سے میرا کوئی اور ارادہ نہیں ہے, صرف ایک وعدہ لینے کے لیے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے. میرے ساتھ ایک وعدہ کرو. تو حضور نے فرمایا کیا وعدہ کروں؟ یہ کہا میں تمہاری پیشانی سے مہر نبوت اور نور نبوت کا نور میں دیکھ رہی ہوں, ٹپک رہا ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ تمہیں نبی بنائے گا, بس وعدہ مجھ سے کرو, جب اللہ تمہیں نبی بنائے مجھے طلاق مت دے دینا. یہ جملہ حضور کہتے تھے جب میں نے سنا کہ خدیجہ یہ کہہ رہی ہے
کہ میری پیشانی سے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے میں دیکھ رہی ہوں. اور جب اللہ سے نبی بنا ابھی تو نبوت ملنے میں 15 سال باقی ہے، لیکن بھاگ گئی. یہ نور ٹپکتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہی ہوں. جب اللہ آپ کو نبی بنا دے تو مجھے اپنے حرم سے نکال مت دے. طلاق کا جملہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حرم سے نکال مت دینا، یعنی اپنی زوجی سے نکال مت دینا. اس پر حضور بہت روئے، بہت روئے. تو یہ کہا میں اتنا بغیرت آدمی نہیں ہوں. پھر حضرت خدیجہ نے کہا اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، میرا سارا مال آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے. جو بھی آپ دین لاؤ گے، جو بھی آپ کہو گے، سب کچھ آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے قربان. اللہ اس کے بولو جو تم خیرہ یہ تو تم خیرہ. یہ خیریں چلی اور کیسے چلی؟ آج تک مدر خدیجہ کا نام لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. ہمیشہ یاد رکھنا، بات تو میں اسی پر ختم کروں گا انشاءاللہ. کتنے بجے نماز ہے؟ 8:30. جب تھوڑے سے تاخیر ہو جائے گی، مضمون لمبا چڑھ گا ہے میرا. یہ میں کہتا ہوں کہ جس کے دل میں خیر، اس پر ایک قصہ میں آپ کو سناؤں. یہ تو اللہ نے دے دیا خدیجہ کو، دے دیا نا خدیجہ کو، دل میں خیر تھی. اب دوسرا قصہ سنو، آدمی محروم کیسے رہتا ہے. افغانستان میں حالت ہے 600 سال پہلے. کچھ زمینیں دنیا میں ایسی ہیں ان پر آسمان سے حالات آتے رہتے ہیں. ان میں سے افغانستان بھی، اس میں سے بغداد بھی ہے، اسی میں سے خلیجی ممالک بھی ہیں. کچھ نہ کچھ سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں اکھاڑ پچھاڑ. بصرہ کوفہ بھی ہے، شام کا علاقہ بھی ہے. یہ زمینیں ایسی ہیں کہ ان کو خون چاہیے، خون پینا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالات آئیں گے کہ گھر میں اگر 100 بیٹے ہیں تو 99 بیٹے ختم ہو جائیں گے. اور اتنی لاشیں گریں گی، صحیح حدیث میں آتا ہے، اتنی لاشیں گریں گی کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا جو گوشت کھانے والا پرندہ ہے وہ نفیس نہیں ہوتا. بعض پرندے نفیس ہوتے ہیں تو جو مردار نہیں کھاتے. بعض پرندے جو گن وغیرہ یہ نفیس نہیں ہوتے، یہ ان کو تو گوشت چاہیے، حرام کہو حلال کہو. وہ اڑے گا، وہ اڑے گا. سوچے کہ میں نیچے اتروں، لیکن جہاں دیکھے گا وہاں لاشیں ہوں گی. یہاں تک کہ دور تک دیکھے گا اگر میرے تو اترنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اس کا خود اپنا پیٹرول ختم ہو جائے گا اور پھڑ پھڑا کے نیچے گر پڑے گا. کتنی لاشیں ہوں گی اس علاقے میں. یہ صحیح حدیث میں. اب ان کو کوئی لکھنا، بیان کرنا، ایسا کرنا ان کو کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن حالات آئیں گے. یہی افغانستان میں 600 سال پہلے حالات آئے. ایک نوجوان عورت اپنے بچوں کو لے کر اس امید سے کہ کوئی میرا سہارا بن جائے، یہ پہنچ گئی تاشقند. یہ افغانستان، تاشقند، سمرقند، بخارا یہ روڈ کے رستے ہیں. ہمارے سب سفر ہوئے تمہیں پتا ہے یہ روڈ کے رستے ہیں. جیسا آپ کا میسور، بنگلور، پھر یہاں سے کیرلا بھی ملے گا آپ کو، پھر اس طرح مدراس بھی ملے گا. تو ویسے یہ سارے علاقے ہیں. وہ نکلی اس نیت سے اپنے بچوں کو لے کر، سب مر گئے. بچوں کو لے کے نکلی اور تاشقند پہنچ کر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں تاشقند یا سمرقند ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، یار وہی علاقہ ہے. وہاں جا کر پوچھا یہاں کا امیر کون ہے. یہ کس پر سنا رہا ہوں، خیرہ کا حق. جس کے دل میں خیر نہیں ہوگی، خیر آ کر بھی چلی جائے گی، وہ شک میں ہی رہے گا کہ پتہ نہیں صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. اس میں زندگی گزر گئی. اور اب تو ایسے حالات پیدا ہو گئے، ایک آدمی پر کسی نے بہت ظلم کیا، وہ مسجد میں آیا شکایت کرنے کے لیے مولوی صاحب سے
اور مسلیوں سے جب مسجد میں پہنچا تو ظلم کرنے والے جتنے تھے نا پہلی سب میں بیٹھے ہوئے تھے. ارے سمجھے کہ نہیں اشارہ میرا؟ یہ حالات ہو گئے ہمارے کہ وہ جو ظلم کرنے والے وہی پہلے سب میں تھے. تو اس نے اللہ سے کہا اللہ پاک کس سے شکایت کروں گی؟ یہی گڑبڑ ہے. انہیں اڑوایا ہم کو. اب وہ بیچاری پہنچی تاج سے وہاں جا کر پوچھا بھائی یہاں کا امیر کون ہے؟ تو مسلمان ہے. کیا نام ہے؟ تو محمد نام ہے. ارے بہت اچھا. تو بیچاری چلی گئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر. تو جب تاشکند کا امیر تھا اس نے کہا کیوں آئی ہو؟ یہ کہا دیکھو میں آئی ہوں افغانستان سے. یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں بالکل بے سہارا ہوں. اپنے خاندان کی امیر ہوں لیکن حالت کھانے کے پیسے نہیں, کپڑوں کے پیسے نہیں. میرے بچے ہیں کہ وہ سردی ہو رہی ہے, تاشکند میں سردی بہت ہوتی ہے, یہ سردی ہو رہی ہے جب ان کے کپڑے کیسے ہیں, سویٹر نہیں ہے نہیں. تو میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے یہاں کا, تم میری مدد کرو. اور خوشخبری دیتی ہوں میں سید گھرانے کی ہوں. یہ اس نے کہا. تو جو امیر تھا اس نے کیا کہا تو سید گھرانے کی ہے, نشانی لا, ثبوت لا. ثبوت نہیں, یہاں تو سب کہتے ہیں میں سید ہوں سید ہوں سید ہوں سید ہوں. ثبوت لا. تو اس لڑکے نے کہا میں ثبوت کہاں سے لاؤں؟ وہ سارا خاندان میرا اجڑ گیا, سارے کاغذات ختم ہو گئے. تو بادشاہ نے کہا ابھی میں تیری مدد نہیں کروں گا, ثبوت لا کہ تو سید ہے, میں دیکھوں پھر تیری مدد کروں گا. خیر وہ چلی گئی. جب باہر نکلی تو اس کے سامنے بہت بڑا محل تھا. سمجھے میں یہ کوئی بڑا آدمی ہے. وہاں دستک کی وہ تھا مجوسی تاجر. اب جب وہاں گئی تو تاجر نے کہا بیٹا کیوں آئی ہو؟ یہ کہا کہ دیکھو مجھ پر حالات ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں مدد لینے کے لیے آئی ہوں, اور خوشخبری یہ دوں کہ میں سید گھرانے کی ہوں. تو مجوسی نے کیا کہا ارے تو محمد کی بیٹی ہے, محمد کی بیٹی, ارے آجا 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 آجا, میرے نصیب محمد کی بیٹی میرے گھر میں آ گئی. ارے میرے نصیب میرے نصیب میرے نصیب. کمرے خالی کرا دیے اور سب کچھ اعلان کر دیا, دیکھو یہ خاندان یہ بچے سب سارا سے سارا خرچہ میرے ہیں, کھانا پینا کپڑے وغیرہ, اور کہیں اچھا رشتہ مل جائے تو اس لڑکی کا رشتہ بھی ہم کرا دیں گے. مطلب کبھی ہم بیوہ ہو گئی ہے, بچوں کو بھی ہم سنبھال لیں گے. لڑکی خوش ہوگی. رات کو وہ جو مسلمان بادشاہ تھا تاشکند کا, وہ سویا. اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو بہت بڑا محل ہے, خوبصورت لگا ہوا سجا ہوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چابی لے کر باہر کھڑے. تو یہ جو مسلمان بادشاہ تھا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ چابی کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا مومن کی ہے. تو کہا میں بھی مومن ہوں, مجھے دیجیے. آپ نے فرمایا تم مومن ہو, ثبوت لاؤ. ارے سمجھ گئے, تم مومن ہو ثبوت لاؤ. کیا نشانی ہے تم مومن ہو؟ حضور نے بہت ڈانٹا. تجھے شرم نہیں آتی؟ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی, تجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے, 2 روٹیاں تیرے جیب میں سے نہیں نکلتی تھی. وہ کہتے تھے محمد کی بیٹی ہوں, تو نے ثبوت مانگا. اب تو جنت مانگ رہا ہے تو میں ضرور ثبوت مانگوں گا. ثبوت لا. خیر اتنا ڈانٹا کہ بادشاہ گھبرا کر اڑ گیا, اور اٹھ کر صبح جو ہے تحقیق کروائی تو لڑکی کہاں گئی. پتہ چلا سامنے ہی ہے مجوسی کے ماں. یہ ڈائریکٹ بادشاہ خود گیا, کسی کو بھیجا نہیں, خود گیا اور مجوسی سے بات کی. وہ لڑکی جو تیرے پاس آئی ہے مجھے دے دے, اس ملک کا بادشاہ تو میں ہوں, یہ میں سنبھالوں گا. تو اس مجوسی نے کہا کہ نہیں, ٹائم گیا, یہ لڑکی میں سنبھال لوں گا. اور بادشاہ سلامت رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تمہیں جب ڈانٹ رہے تھے تم جنت کے باہر تھے، میں جنت کے اندر تھا۔ خیر آئی تھی تیرے دروازے پر، تو سمجھ نہ سکا، میں سمجھ گیا، اللہ نے مجھے خیر دے دی۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اس خاندان کی برکت سے اللہ نے مجھے اسلام بھی دے دیا۔ اسلام سے بڑی خیر کوئی نہیں ہے۔ تم خیر آئی تو تم خیر ہے، حضرت خدیجہ والا قصہ یہ تو مختصر بیان کیا ہے، ابھی تو بہت لمبی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائیں گے تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج سے میرا ارادہ تھا کہ میسور والوں کو مائیکل جیکسن کی کارگزاری سناؤں، میرا ارادہ ایسا تھا کہ میسور والوں کو مائیکل جیکسن کو ہم نے اسلام کی دعوت دی تھی نا، وہ کارگزاری سناؤں تاکہ میسور والے خود اللہ کے راستے میں نکلے۔ اور میں نے ایسا سوچا مائیکل جیکسن میں میل پہلے اور میسور میں بھی میل پہلے، میں نے کہا جوڑ ہو جائے گا، لیکن اب وقت نہیں ہے، اب بعد میں جب بھی اللہ لائے گا انشاءاللہ، اور جب بھی آئیں گے تو خدیجہ والا قصہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ قبول کرو گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 2 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل میرے شاگردوں کو میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو روزانہ انشاءاللہ 31 محل تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ کتنا آسان ہے ہمارا دین، لیکن ہم قدر نہیں کرتے۔ نوٹیں نظر آتی ہے، سندل نظر آتا ہے، سندل کا صابن نظر آتا ہے، ماربل کا پتھر نظر آتا ہے، فیکٹری نظر آتی ہے، یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ میسور کے قرب و جوار میں آپ نے پراپرٹیاں بہت بنائیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور پراپرٹی دے، لیکن اب سے جنت سے پراپرٹی بنانے کی کوشش کرو انشاءاللہ، بناؤ گے انشاءاللہ۔ یہ میرا شاندار وظیفہ ہے، دیندار، جاندار، مالدار، شاندار، برکت والا یہ وظیفہ ہے۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ ارے واہ یار، میسور والے تو ٹاپ پر نکلے ہیں، کل رام نگر میں بھی ٹاپ پر نکلے، بنگلور میں بھی ٹاپ پر نکلے، کچھ نہیں کہہ سکتے کہاں ٹاپ پر ہے، سب ٹاپ پر ہے ماشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ٹاپ پر بنایا، آخرت میں بھی اللہ ہم سب کو ٹاپ پر بنایا۔ اب دیکھو آسان طریقہ بتاؤں، 313 مرتبہ کیسے پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 63 مرتبہ پڑھ لو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، یہ 313 ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ ہمارے ایک ڈاکٹر نے یہ شکایت ہو گئی، تو ڈاکٹر نے کا مجھے فون آیا، یہ کہا کہ مولوی صاحب ابو جی کہتے ابو جی جب سے آپ کی طرف سے میں نے وظیفہ سنا ہے میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے۔ ابو جی بغلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں ملیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سچی روایت ہے۔ تو ابو جی میں نے 5 لاکھ مرتبہ تو آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ مرتبہ میرے لیے رکھا میں نے، اور میں کمپیوٹر پہ حساب کر کے کہتی ہوں کہ میرے اتنے بنگلے ہو گئے، میں نے کہا ہو گئے پکے۔ تو ابو جی ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں لگا ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں ابو جی اتنے سارے بنگلے جنت میں تیار تو ہو گئے، تو بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ، رینٹ، سمجھ گئے نا؟ میسور والے رینٹ تو جانتے ہوں گے، لیکن کرایہ پر میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر صاحب کرایہ تو نہیں آئے گا۔ تو ابو جی اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا تم بنگلے بنائے جاؤ، جب انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے باہر جا کر مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔
تو میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں بنگلے بنائے گا، بناؤ گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، جہاں آپ نے یہ عادت ڈال دی 313 313 313، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ کی دعا قبول کرے گا۔ آپ کے کاروباروں میں بے انتہا برکت ہوگی انشاءاللہ، ترقی ہوگی، کئی بچیوں کی شادیاں ہوں گی، کئی لوگ جیلوں میں محبوب سے بیچارے رہائی ہوگی، کئی لوگ کو قرض اللہ نے ادا کر دیے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت حدیثوں میں جتنی آتی ہے اتنی کسی اور صورت کی نہیں آتی۔ ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، ابو ہریرہ کل دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا۔ تو حضور نے دعوت دی تو میں تو رات سے ہی بھوکا رہ گیا، زیادہ کھاؤں گا۔ تو حضور نے دعوت دی زبردست۔ ابو ہریرہ کہتے مجھے اتنی خوشی سب کو کہو ہے، حضور نے دعوت دی ہے مجھ کو، کل میں حضور کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، بہت خوشی۔ رات بھر نیند نہ آ رہی، بھائی نیند کیوں نہیں آ رہی؟ یہ فرمایا کہ مجھے نیند اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ کل حضور نے دعوت دی ہے مجھے بھی ساتھ کھانا، میرے ساتھ کھانا۔ اب نبی کے ساتھ کھانا کس کو نصیب ہو بھائی؟ مقدر والا۔ میں کھانے کے لیے میں ٹائم کا انتظار کرتا تھا، ہاں اب 5 گھنٹے رہ گئے، اب 4.5 گھنٹے رہ گئے، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ یاد ہے ٹائم ہوا تو اچھے اچھے کپڑے وغیرہ پہن کر، خوشبو لگا کر، سجدہ دلہا بن کر اچھی طریقے سے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حضور نے مجھے دیکھا تو حضور نے کہا ابو ہریرہ واجبت، اتنا جملہ کہا، واجبت، واجب ہو گئی۔ میں نے کہا کیا واجب ہو گئی؟ جنت واجب ہو گئی۔ تو میں نے کہا تم سمجھا نہیں۔ تو وہ دیکھو بیٹھا ہے صحابی، اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت واجب ہو گئی۔ میں گیا ان کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ صحابی جلدی میں سے کسی جگہ چلے گئے، تو میں نے زیادہ ڈھونڈا نہیں، میں نے اس لیے زیادہ نہیں ڈھونڈا، کیا کہے گا ان کو ڈھونڈنے رہوں گا تو میرا کھانا جائے گا۔ ان کو ڈھونڈنا کوئی ضروری نہیں ہے، میرا کھانا ضروری ہے، نبی کے ساتھ کھانا کھا ملتا ہے۔ واپس آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر یہ روایت آئی موطا و مالک میں، امام مالک نے لکھی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت واجب ہو گئی، تو اگر روزانہ ہم 313 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پراپرٹی کتنی ملے گی؟ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور فرماتے تھے، بیٹا جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ پالم پور میں بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ مکہ مدینہ میں بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ میسور میں بھی دے سکتا ہے، وہ اللہ بنگلور میں بھی دے سکتا ہے، سب جگہ دے سکتا ہے، وہ تو قادر ہے، مکہ مدینہ میں دے سکتا ہے، جب وہاں دے سکتا ہے یہاں نہیں دے سکتا۔ بناؤ گے بڑھنے انشاءاللہ۔ اب اتنی نیت کر لو کہ ہمیں دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے انشاءاللہ، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو گے انشاءاللہ۔ 3 چلہ 4 مہینہ کیا تشکیل کرنی ہے؟ نماز کا وقت متعین نہیں ہے، نماز کے وقت متعین نہیں ہے، دعا کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ، لیکن پہلے تشکیل تو کر لوں ان لوگوں کی۔ پالنپور، میسور، بنگلور، یہ جس کے آخر میں راہ آتا ہے نا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، جیسے جس کے آخر میں نون آتا ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے، جس کے آخر میں نون آئے گا نون، تو یا تو ایک دم ٹاپ 1 ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا۔ اب سمجھے، مثال کے طریقے پر قرآن نون ہے نا ٹاپ 1، دین نون ہے نا، رمضان، شعبان، ارے سمجھ آ رہی نہیں ہے یہ بات کہ آخر میں نون ہے، یہ ٹاپ 1 ہے، سمجھ گئے آپ؟ اسی طریقے سے شیطان
سمجھ گئے؟ ارے بتاؤ نا، سمجھ گئے؟ قارون، فرعون، حامان، یہ بھی ایک علم ہے جو میسور کے علماء نہیں جانتے. ابھی ہم نے لکھا بھی نہیں کسی جگہ، لیکن یہ بھی ایک علم کی نوعیت ہے. اسی لیے وہ ممالک جن ممالک کے آخر کے اندر نون آئے گا یا تو ٹاپ 1 ہوں گے یا ٹاپ نیچے ہوں گے. اسی طرح وہ نام جن ناموں کے اندر آخر میں نون آئے گا تو اس کے اندر یا تو ٹاپ 1 ہوں گے. ہمارا میرا بھائی ہے، اس کے سب بچوں کے نام نون سے، نعمان، صوبان، عمران، سارے کے سارے نام ایسے ہیں اس کے. تو میری نواسی میرے بھانجی کا نکاح وہاں ہوا ہے. میں کہتا ہوں بیٹا دیکھ یہ سب نون والے ہیں. یہ اصل میں سلمان کے آخر میں بھی نون ہے، نعمان کے آخر میں بھی نون ہے، عمران کے آخر میں بھی نون ہے، صوبان کے آخر میں بھی نون ہے. اور تو یاد رکھنا ان کو تو ٹاپ 1 لے جانا، ان سے مطلب ہے ان لوگوں کو. اس لیے کہ جو ممالک جن کے یہاں آخر میں نون ہے یا تو ٹاپ 1 ہوں گے یا ایک دم نیچے ہوں گے. وہ میں نہیں کہتا، میں خالی عربوں کا کہتا ہوں. یمن، اب سمجھ لو کیسا ہے. ایران، اب سمجھ لو کیسا ہے. باقی ملکوں کا نام نہیں لیتا، وہ تو خود عقل مند اور میسور والے سب بالغ ہیں، تو سمجھ جائیں گے. اسی طرح اگر میسور آخر میں کیا ہے، پالنپور، کانپور ہے نا. اس کے انشاءاللہ دوسرے سفر میں سنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ پانی دے دیں. کیا کریں گے؟ ارادے کروا لیں سب کے. دیکھو ایک بات بتاؤں، اتنا بڑا مجمع ہے، پہلے تو یہ قرآن دو لائیں. یہ ہمارا لفظ بلفظ قرآن آ گیا ہے. ترجمہ، ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ. پہلے ہمارا ترجمہ آیا تھا ریاض القرآن کے نام سے. وہ تو پہلے اسٹور وغیرہ پر سب جگہ کتب خانوں میں پہنچ گیا، موجود ہے الحمدللہ، کئی زبانوں میں چھپ گیا، موجود ہے. لیکن یہ کام بالکل نیا ہوا ہے لفظ بلفظ. تو یہ ترجمہ میں لایا ہوں ہماری مرکز کی مسجد کے لیے. یہاں رکھ لو، جو بھی آدمی فائدہ اٹھانا چاہے گا فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ. تو یہ آپ کو سمجھتا ہوں ایک بات. دوسرا کہ میں جہاں جاتا ہوں، اب ظاہری بات ہے کہ ہر جگہ جاتے ہیں تو ہر جگہ کے لوگوں کے لیے کوئی ہدیہ تو لے نہیں جا سکتے. آپ سمجھیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ مولانا ہم کو آپ سے بہت محبت ہے. تو میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، آپ نے ہم سے محبت کی، اللہ آپ سے محبت کرے. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن میری تصویر ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ارے بتاؤ تو صحیح یار، سنا ہے نا. اب ہر ایک کو تو دے نہیں سکتا، 2 تصویر دے دینا. تو جو امام ہوتے ہیں نا، امام جہاں جاتا ہوا اماموں کو میں دے دیتا ہوں. بس یہ 2 تصویر، ایک آپ کی ہے اور ایک آپ کی بیوی کی ہے. ایک بیوی ہے، 2 بیویاں ہیں. ایک اب 2 کی بھی عادت ڈالو. لو کیا ہے ہمارے آ جاؤ شہزاد صاحب. کون ہے؟ کہاں سے؟ میرے دل میں جو بھی آج آپ سے ماننے کے لیے میں آیا ہوں. اب بیٹھو، اب اماموں سے امام کراتے ہو. آپ بیٹھو، اب کرتے محبت کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بات تو کرنے دو. وہ لیلا جو ہے مجنون کو کہہ رہی تھی. اب جب کہتا لیجیے مولانا، ایک آپ کی ہے، ایک آپ کی اہلیہ کی ہے، اور یہ تصویر ہے برکت کی. اس پر آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھنا، یہ میری طرف سے اجازت ہے. آپ جو ہے آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھنا. انشاءاللہ نوٹیں بھی لائے گی، برکتیں بھی ہوگی. دوسرا ہمارے جو ساتھی یہاں کے شورا کے ہمارے ساتھی ہیں جو یہاں بنگلور کے، میں ان کے لیے میرے اعتبار سے بھیج دوں گا. میں کئی لوگوں کو بنگلور کے نہیں، میسور کے، تو میں ان لوگوں کو میرے اعتبار سے بھیج دوں گا. کیونکہ میں پہچان کر لی ہوں سب لوگوں کو. بڑا آدمی ہوں اور مجھے بڑا نے ڈیرا ڈال دیا، اور آپ محبت میں آئے لے لو. آپ لوگ زیادہ شور مت کرنا، آہستہ آہستہ آ جاؤ، آہستہ آہستہ آ جاؤ. قریب آ جاؤ، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت. لے آپ کو ہدیہ نیت کر کے مانگنے کے لیے آیا تھا کہ میں آپ کو ایک تصویر لے کے. اللہ جزائے خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے.
سلامت رکھے، برکت دے. جاؤ لو بھائی. اچھا تسبیح ہدیہ دی تھی میں نے، اور یہ قرآن، یہ آپ امام صاحب یہ قرآن جو ہے نا ہمارا، یہ مسجد کے لیے دیا ہے میں نے، تو بس دیکھتے رہنا پھر لے کے چلا نہ جائے. بعض مرتبہ برکت سمجھ کے بھی لوگ سے لے جاتے ہیں. ہم سفر میں جب چلتے ہیں نا تو ٹوپیاں کسی کو دھونے نہیں دیتے، رومال کسی کو دھونے نہیں دیتے. میرے جنات سے کہتا ہوں ٹوپی تو دھو لے بھائی، رومال کو دھو لے، یہ اس میں عافیت ہے. تو بولتا ہے کیوں؟ ارے میں نے کہا یہ ٹوپیاں برکت سمجھ کے لے جائیں گے تو بغیر ٹوپی کے نہ جاؤں گا. ابھی بمبئی سے آتے ہوئے میرے اہلیہ نے کہا حضرت کپڑے آپ کے بہت ہیں، ٹوپیاں نہیں ہیں. یہ بھی کہا گھر والوں نے کہ حضرت کپڑے تو نہیں لیکن ٹوپیاں اور رومال آپ کے کم ہو گئے ہیں بہت. میں تو مدینہ جانے تک تو ہے نا، اب مدینہ سے سبزی آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ لوگ لے جاتے ہیں، اس لیے یہ فرق خالی نظر رکھ کے رہنا بس. چلو گے اور سارا بدلہ نیت کرے انشاءاللہ جن کے کام کو اپنا کام بنائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، فافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك فوز القدر، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے ہمارے پیارے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے ہمارے پیارے اللہ پورے میسور والوں کو قبول فرما دے، ان کے بچوں کو قبول فرما دے، ان کی عورتوں کو قبول فرما دے، ان کی بچیوں کو قبول فرما دے، ان کے دامادوں کو قبول فرما دے، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما دے، ان کے بہوؤں کو قبول فرما دے، ان کی نسلوں کو قبول فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں سے مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما دے. اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں اتنا بڑا مجمع آیا ہے، تیرے محبت میں آیا ہے. اے اللہ تو ان سب کو قبول فرما. اے اللہ کئی لوگ میسج کرتے ہیں، کئی عورتیں میسج کرتی ہیں، کئی مرد میسج کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم آپ کے فین ہیں، مولوی صاحب ہم کو آپ سے بہت محبت ہے. اے اللہ میں صرف اتنا کہتا ہوں جو ہم سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو ہمیں کھلائے تو اس کو کھلا، جو ہمیں پلائے تو اس کو پلا، جو ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ. اور اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں اے اللہ جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یا 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، یا 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اگر 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا کم اور زیادہ پڑھتا رہے تو اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. یہ مجمع امین کہہ رہا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. وہ قبروں میں انتظار میں کہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، اس مجمع کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. یہی مجمع اگر میسور کے کسی شریف کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس شریف کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ یہ امت بہت پریشان ہے، تو یہ بتا یہ امت کب تک پریشان رہے گی. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے آسمان تک بھرے ہوئے ہیں،
जिन्नात के भरे हुए, इंसान के भरे हुए, ऐ इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो, हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो। ऐ अल्लाह तू उम्मत के मर्दों को माफ फरमा दे, उम्मत की औरतों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी आंखों को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों को नूरानी बना दे। ऐ अल्लाह हमें तक़वे का लिबास पहना दे, हमें मोहब्बत का लिबास पहना दे, हमें तेरे मारिफत का लिबास पहना दे। हमारी आंखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, हमारी आंखों में तेरी मारिफत का सुरमा लगा दे। ऐ अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, नगर तुझे देना तो आता है, अपने कर्म से हमारी झोलियों के हिदायत से भर दे। ऐ अल्लाह जितना भी मजमा यहाँ आया है और मेरी इस दुआ पर दुनिया में जहाँ कहीं आमीन कही जाए, इनके दिलों में जो भी जायज मुरादें हो उन जायज मुरादों को पूरी फरमा, और जो परेशान हाल हो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो मकरूज हो उनके कर्ज पैदा होने की गैर से सूर से खतरे पैदा फरमा। जो बीमार हो आफियत से में शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। ऐ अल्लाह जानवर भी बीमार हो तो उनको भी शिफा दे दे, मछलियाँ बीमार हो तो उनको भी शिफा दे दे। जिसे दुकान की जरूरत हो दुकान अता फरमा, जिसे मकान की जरूरत हो मकान अता फरमा, जिसे हलाल बिस्तर की जरूरत हो हलाल बिस्तर अता फरमा। इस उम्मत को हराम बिस्तरों से नजात दे दे, इस उम्मत को हराम बिस्तरों से नजात दे दे। ऐ अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर के लाइन की दुआएं मांगी हैं वो सब के सब हमारे लिए मुकद्दर फरमा, और इन शुरू से पना चाहिए हो उन शुरू से तो हमारी हिफाजत फरमा, और दावत के काम के लिए तो हम सबको कबूल फरमा, दावत के काम के लिए तो हम सबको कबूल फरमा। हमें महरूम न फरमा, हमें खाली हाथ वापस न लौटा। तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे उलूम मर्तबे के खिलाफ है, ये तेरी बुलंदी के खिलाफ है। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे। हमारे अक़दाम और अक़लाम को कबूल फरमा, हमारे आश के सबब को कबूल फरमा। हमारा आश का सबब जो सुने और उसको आगे पहुँचाए, उसकी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा, उसके क़यामत तक के आने वाली नस्लों को खुशहाल फरमा दे। हमारे आज के सबक को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इज्जत के साथ रख, सलामती के साथ रख। ऐ अल्लाह पूरे मैसूर को रोशन कर दे, पूरे मैसूर को और पूर्व जवार वालों को रोशन कर दे। ऐ अल्लाह ये मैसूर की सरजमीन में और पूर्व जवार की सरजमीन में कई लोगों ने तेरे दीन के लिए जाने दी है, वो कब्रों में आराम कर रहे हैं। ऐ अल्लाह उनके कब्रों को रोशन फरमा दे, उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। ऐ अल्लाह उन लोगों को तो मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह तेरे दीन के खातिर हमें अपना माल लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें जान लगाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे बहुत मोहब्बत थी, उस मोहब्बत का ख्याल करके इस उम्मत को संभाला दे दे। हमने हदीस में पढ़ा है जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर से कहा था, अबू बकर मेरे भाई बहनों को मेरा सलाम कहना। अबू बकर ने कहा कि हम आपके भाई नहीं हैं, तो आपने फरमाया नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम तो मेरे साथी हो। फरमाया आपके भाई बहन कौन है? कि फरमाया मेरे भाई बहन वो है जिन्होंने मुझे देखा नहीं है और मेरी बात पर लगते कि अगर कदम उठा लेते हैं वो मेरे भाई बहन है। वो आज का मुसलमान है, वो आज के मुसलमान मर्द और औरत है। आज तेरे नबी के भाई बहन बहुत परेशान, आज तेरे नबी के भाई बहन बहुत परेशान। अल्लाह सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, सिर्फ तेरा दरवाजा खुला हुआ है। उग़लक़त जमीअल बाब इल्ला बाबक, उग़लक़त जमीअल अबवाब इल्ला बाबक, उग़लक़त जमीअल अबवाब इल्ला बाबक। ऐ अल्लाह सारे दरवाजे बंद हो चुके, सिर्फ आपका दरवाजा खुला हुआ है। हम आपके दरवाजे पर भिखारी बनकर आए, अगर आपने धक्का मारकर वापस कर दिया लौट कर तेरे ही दरवाजे पर आएंगे।
گے. ہمارے پاس دوسرا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں, تیرا ہی دروازہ ہے. الہی عبدک الذی اتاک, الہی عبدک الذی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک. الہی عبدک الذی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک. ان تغفر فانت لذاک اہل وان تترک فمن یرحم سواک. ابراہیم علیہ السلام نے حکومت چھوڑی تھی اور تیرے گھر پر دیکھ کر یہ اشعار پڑھے تھے کہ اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے, اگر تو اس کو معاف کر دینا تو اس کا حل ہے, اور اگر تو نے دھکا دے دیا تو نہیں پتا تیرا علاوہ کون رحم کرے گا. یا اللہ آج یہ اشعار میں بھی پڑھتا ہوں. الہی عبدک الذی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک. ان تغفر فانت لذاک اہل وان تترک فمن یرحم سواک. جب تو نے یہ اشعار سنے تھے تو غیب سے آواز آئی تھی, قبولت گرچہ ہنر میں سر, قبولت گرچہ ہنر میں سر. جا ہم نے تجھے قبول کر لیا, اگر تیرے اندر ہنر نہیں ہے, اے اللہ ہم میں کوئی ہنر نہیں ہے, بغیر ہنر کے تو ہمیں قبول فرما لے, بغیر استحقاق کے تو قبول فرما لے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے کر اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے, پھر اعمال والا بنا دے, پھر اخلاق والا بنا دے, محبتوں والا بنا دے. دنیا بھر میں جو انتشار پھیل رہا ہے سارے انتشار کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمیں خیر البریہ میں شامل فرما, شر البریہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے. اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے, اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے, اے کبے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے, اے ہواؤں کے رخوں کو مقرر کرنے والے, اے دلوں کے حالات کو پڑھنے والے, اے وہ پاکزاد رات کا اندھیرا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے, دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے. اے وہ پاکزاد ہم کو تجھ تک پہنچنے کے لیے بہت واسطوں کی ضرورت ہے, تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. اے وہ پاکزاد تجھے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سارے کے سارے تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. تیرے سارے مبارک ناموں کے طفیل سے تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما, اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما. میری دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے تو اس کو بھی قبول فرما, اس کے لیے بچوں کو بھی قبول فرما, اس کے ماں باپ کو بھی قبول فرما, اس کے بیٹے بیٹیوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ جو ہم سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, جو ہمیں کھلائے تو اس کو کھلا, جو ہمیں پلائے تو اس کو پلا, اور پورے میسور والوں کو تو قبول کر اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر. سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں جیسے کہ اعلان سنوں, ایک اعلان سنوں. دیکھو نماز تو اپنے وقت پر کھڑی ہوگی انشاءاللہ. میں بوڑھا آدمی ہوں, سب سے مسافہ نہیں کر سکتا. میں آپ کو سلام کروں, آپ سلام کا جواب دے دو اور مجھے بیٹھ جانا تاکہ میں نماز پڑھ لوں. اتنی تو مدد کرو ہماری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.